السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المصور جل جلالہ، مخلوقات کی صورت گری کرنے والا وہی ہے جو رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی۔ وہی اللہ ہے کائنات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اور اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ المصور کے معنی ہے صورت بنانے والا، اور صورت بنانے والا بھی کیسا؟ فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں اپنی مرضی سے تمہاری شکلیں صورتیں بنانے والا، گورا، کالا، سانولا، سالم، ناقص، مرد، عورت، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ہر مخلوق کو خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ تمام مخلوقات اپنی صورتوں سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان صورتوں میں انواع اور اصناف کی جداگانہ حیثیت اور ایک ہی نوع میں مذکر اور مؤنث کی شکل و صورت کا فرق، پھر تمام مذکر اور مؤنث، تمام مردوں اور عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسا اختلاف کہ اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ایک کی شکل کسی دوسرے سے اس قدر نہیں ملتی کہ ان میں باہم امتیاز نہ ہو سکے۔ انسان اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے سر میں اعضاء کیسے کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک باریک خودکار مشینیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال اس کے سینہ اور پیٹ کا ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و ہیئت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لیے فلاسفر نے کہا ہے کہ انسان ایک علم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہیں۔ صوفیاء کرام نے بھی اس کی تائید کی، اور بعض حضرات نے انسان کے سر سے پیر تک کا سراپا لے کر اشیائے عالم کے نمونے اس میں دکھلائے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ 776 از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پہاڑوں کے قدرتی مناظر، آبشاریں اور جھیلیں کس قدر حسن و رعنائی سے بھری ہوئی ہیں، کیسے کیسے خوبصورت پھول، اس کی مختلف پتیوں میں مختلف رنگ، اس کی پنکھڑیوں کی عجیب مساویانہ طور سے کٹنگ، بعض جگہ پہاڑوں پر اس طرح کئی چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں گویا سبز رنگ کا قالین حد نظر تک بچھا ہوا ہے، اور پہاڑوں کے شگافوں میں گویا سچی چاندنی بھری ہوئی ہے۔ پھر پہاڑوں پر برف کی صاف شفاف چھتیں المصور جل جلالہ کی تصویر کشی کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ پتھروں، پودوں، پھولوں، تتلیوں، جانوروں پر طرح طرح کے نقش و نگار بنا دیے ہیں اور بڑے مناسب رنگ بھرے ہیں، اور قادر متعلق کی حکمت عجیبہ کو غور سے دیکھیے اور کہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آڑوں کو دیکھیں کہ رنگوں کی کیسی آمیزش ہے،
جنگلی کبوتروں کو دیکھیں، بظاہر کالے سے ہیں مگر فیروزی رنگ بھی جھلکتا ہے۔ ہر جگہ تصویر کشی میں تناسب کا خیال ہے۔ غور کریں کہ اگر ہاتھی کی آنکھیں اس کے جسم کے مطابق ہوتیں تو کوئی بھی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا، اور وہ کتنا برا اور ڈراونا دکھائی دیتا۔ اونٹ کی کوئی بھی کھل سیدھی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کتنا اچھا دکھتا ہے۔ تتلیوں اور دیگر پرندوں کے پروں اور حیوانوں کی کھالوں پر بھی المصور نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ ایک ہی پر کہیں سے زرد، کہیں سرخ اور کہیں سے سبز ہے، پھر یہ سب مل کر ایک خوشنما نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پھر ان رنگوں کی حفاظت کے لیے ان پر ایسا قدرتی وارنش یا کیمیکل لگا ہوا ہے جو ان کے رنگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لال بیگ یا دوسرے کیڑے مکوڑے گندگی، نمی اور گندے پانی میں پلتے بڑھتے ہیں مگر ان کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنہ از الشیخ سارم الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تتلیوں کے پروں پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو ہمیں ان میں ایک نہایت خوبصورت تناسب دکھائی دیتا ہے۔ یہ پر جو گوٹے کناری کے بنے ہوئے لگتے ہیں، انہیں دست قدرت نے دلکش نمونوں، نقطوں اور رنگوں سے اس طرح مزین کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فن کا نادر نمونہ نظر آتا ہے اور ایک بے نقص ترتیب و تناسب کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قدرت کی کاریگری زرافہ میں دیکھیں کہ دوسرے جانوروں کی مانند ایک نہایت جامع اور خوبصورت ڈیزائن کیا گیا جانور ہے، اور اس کا دماغ اس کی لمبی گردن کے سب سے اوپر والے سرے پر ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خون کو اس قدر اونچائی تک پہنچانے اور پمپ کرنے میں کتنی دقت پیش آ سکتی تھی، لیکن زرافہ کی زندگی اپنی اس ساخت میں بھی آسانی سے گزر رہی ہے۔ مزید برآں یہ کہ جب وہ پانی پینے کے لیے جھکتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دماغ کی طرف خون کا زیادہ بہاؤ جاتا اور موت کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے اسی گردن میں ایسا جامع نظام ترتیب دیا ہے کہ جب یہ جھکتا ہے تو اس کی گردن کے سمام یعنی والوز بند ہو جاتے ہیں، جس سے خون کا اضافی بہاؤ رک جاتا ہے۔ خوب جان لیجئے کہ زرافے کی یہ تمام خد و خال تدریجی یا ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں، نہ اس کی کوشش کا حصول ہے، بلکہ وہ خود بلا ترتیب یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نیت و ارادے کے ساتھ المصور جل جلالہ کی کاریگری و تصویر کشی ہے۔ صورتوں کے خزانے۔ پھر اس کی قدرت پر غور کریں۔ سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو انسان آئے ہیں ان کی شکلیں، صورتیں مختلف ہیں۔ اس کے خزانوں میں کتنی صورتیں ہیں جو اب تک ختم نہیں ہوتی۔ سب کی شکل و صورت مختلف، یہاں تک کہ انگلیاں اور ان کی لکیریں، انگوٹھا وغیرہ سب مختلف۔ اسی طرح آنکھ، ابرو، بھویں، گال، تل، ناک اور اس کا ابھار، کان، ہونٹ، دانت، توڑی ایک جیسی نہیں بنائی، بلکہ انواع و اقسام کی بنائی کہ اللہ کی کمال قدرت پر دلالت ہو، اور کیف یشاء کا مظہر ہو کہ جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے اس طرح بنا دیتا ہے، مخلوق کی چاہت پر نہیں۔ بادشاہ یہ چاہے کہ اس کے بیٹے کی ناک اس طرح ہو، آنکھیں اس طرح ہوں، رنگ اس طرح ہوں تو نہیں، بلکہ جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح بنائے گا،
اس لیے کہ وہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ فرق و امتیاز رہے، ورنہ روز یہ جھگڑا رہتا کہ اگر ایک ماں کے 7 بیٹے ہیں تو ماشاء اللہ 7 بیٹے ہیں تو ساتوں کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ ماں کوئی سبزی منگواتی تو ہر بیٹے سے پوچھتی رہتی، تم سے کہا تھا، تم سے کہا تھا۔ اگر کسی نے کسی بھائی کو قرض دیا تو وہ کیسے مانگ سکے گا، یا ایسا ہوتا کہ جس بھائی کو قرض دیا تھا اس کے 12 کان تھے، اب کوئی بھائی آئے گا تو پہلے کان گنے گا کہ کتنے کان والا یہ شخص ہے، پھر اس سے معاملہ ہوتا۔ علمی اداروں میں بھی اگر کبھی کوئی 2 ملازم یا 2 طالب علم جڑواں بھائی بہنیں داخل ہو جائیں تو وہاں کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے اور ذہین سے ذہین ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کو بھی اکثر شبہ لگ جاتا ہے کہ تم فیصل ہو یا سہیل، تم ناز ہو یا سمیرا۔ ہر مدعی اپنا حق جتاتا اور دوسرا انکار کرتا، بالآخر لڑ جھگڑ کر ہر ایک اپنی اپنی ملکیت پر امتیازی نشانات لگاتا، مخصوص علامات کرتا۔ لیکن قربان جائیے کہ المصور جل جلالہ نے اپنے کارخانہ صورت گری میں تصاویر پر علامتی نشانات بھی متعین کر دیے کہ جنگ و جدل کا باب بند ہو جائے۔ شروع دنیا سے آج تک کتنے بے شمار آدمی پیدا ہوئے، مگر کوئی 2 آدمی ایسے نہ ملیں گے کہ جن کا لب و لہجہ، تلفظ و طرز تکلم، شکل و صورت اور رنگت وغیرہ بالکل یکساں ہو۔ کوئی 2 شخص ایسے بھی نہ ملیں گے کہ جن کی آواز اور رنگ و روپ میں کوئی امتیاز نہ ہو۔ ابتدائی عالم سے آج تک برابر نئی نئی صورتیں اور بولنے کے نئے نئے طور نکلتے چلے آئے ہیں۔ اس خزانے میں کبھی نقصان یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ حقیقت میں کتنی نشانی حق تعالیٰ کی قدرت عظمہ کی ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجے کا مختلف ہونا، اور مختلف طبقات کے لوگوں کے رنگوں میں امتیاز ہونا کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ، بعض سرخ، بعض زرد۔ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے۔ عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں، اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس زبانوں کے اختلاف میں لب و لہجے کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد، انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے، ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ آواز کے آلات زبان، ہونٹ، تالو، حلق سب میں مشترک اور یکساں ہیں۔ اسی طرح رنگوں کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے حالات میں 2 بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن۔ اعتدال اعضاء اور ان کی حفاظت کے اسباب۔ المصور جل جلالہ نے اس طرح اپنی مخلوق کو اعتدال، حکمت اور خوبصورتی سے پیدا کیا ہے کہ جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے ان کے کانوں پر بے شمار بال اگا دیے ہیں جو گرد غبار کو اندر جانے نہیں دیتے اور کیڑے مکوڑوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مرغیوں، بطخوں اور پرندوں کے کانوں کو بالکل ہی بند کر دیا ہے کہ گرد و غبار وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ کانوں کے اندر ایسی رطوبت رکھ دی ہے کہ کیڑے اس کی تلخی سے اندر گھسنے سے باز رہتے ہیں۔ اس طرح اس نے سماعت کے عضو کی حفاظت کا پورا سامان پیدا کر دیا ہے، ورنہ انسان اور حیوان بڑے جلدی بہرے ہو جایا کرتے۔ اللہ نے 7 پردوں سے آنکھوں کی نور کی حفاظت کی ہے۔ آنکھ جو جسم کا سب سے نازک عضو ہے، اسے ایک گھڑے میں جڑ دیا ہے۔
اس کے اوپر ایک کوس اور ناک کی ہڈی قائم کر دی ہے۔ پلکیں اور پپوٹے اتنے حساس بنا ہیں کہ ذرا غیظ چیز سامنے آئی اور وہ بند ہوئے۔ شکار کیے جانے والے جانور کی آنکھیں ذرا اور زیادہ گھڑے میں رکھی ہیں کہ شکاری انہیں گزند نہ پہنچا سکے۔ دماغ میں ایک بجلی گھر بنا دیا ہے، ناک کے سوراخ کو کجمج بنایا ہے اور گرد و غبار سے حفاظت کے لیے اس کے اندر بال پیدا کر دیے ہیں تاکہ ہوا فلٹر ہو کر اندر جائے اور انسان اور حیوان نزلہ و زکام سے محفوظ رہیں۔ پھر ایک ایسی رطوبت پیدا کرتی ہے کہ کیڑے مکوڑے اندر نہ جا سکیں۔ اسی طرح محسن مصور نے قوت شامہ یعنی سونگھنے کے حس کی پوری حفاظت کی ہے۔ حلق میں کھڑکیاں لگا دی ہیں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی راہ لے اور سانس اپنی راہ پر چلے۔ حلق کے سوراخ کی طرح اس نے معدے کو بھی ٹیڑھا میڑھا بنایا ہے تاکہ غذا اس میں محفوظ رہے اور آسانی سے باہر نہ نکل سکے۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنہ صفحہ 429 از علامہ عبدالصمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔